ماہ ملکہ قسط نمبر 44۔ مشعل کی روشنی میں اسے ایک سفید ہاتھ زمین پر آگے آتے دکھا۔ گنتی کرتی زبان بے اختیار دانتوں تلے آئی تو وہ کراہ کر جھکا، تبھی وہ نظر آئی، سیاہ عام لباس میں بے دل سے۔ فاتر اسلام پہلی نظر میں بکھر گیا، نہ اٹھ سکا نہ پلٹ سکا، بس وہی کہیں رہ گیا۔ اب مرنا، دور جانا یا آگے بڑھنا سب ناممکن تھا۔ چہرہ تو المیرا کا ہی تھا، مگر وہ انداز، وہ ادا، وہ شوخی، یہ سب کسی اور کی تھی۔ یہ وہ عورت نہیں جس کا وہ مجرم ہے، یہ تو اس کے جرم کا سانس لیتا وجود تھا۔ چہرے پر جا بجا نیل، انگلیاں ریت سے اٹھی ہوئی، کلائیاں سرخ اور گردن پر پسینہ، یہ سب اس کی بے وقوفی کا نتیجہ تھا۔ تھال میں رکھے کپڑے اٹھاتے المیرا اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ نہ کوئی تانا، نہ ہی شرارت، نہ نخرہ، اور نہ ہی فاتر اسلام کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑنا۔ دیکھنا تو دور، اس نے اس کی موجودگی پر رد عمل بھی نہیں دیا۔ ندامت کی بجائے اسے کچھ انجان سا احساس ہوا، جیسے دل کے ہوئے دو ٹکڑوں کو کسی کے بے اعتنا قدم روند کر آگے بڑھ گیا۔ کیا تم ہمیں اکیلا چھوڑ سکتی ہو؟ کماری کے پیچھے سے ایک عاجزانہ فریاد آئی۔ سپاہی ٹس سے مس نہ ہوئی، جیسے جواب الہامی ہوگا۔ فاتح نے بات دہرانے کے لیے لب جدا کیے۔ جب وہ مشعل اسے تھماتے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی، اس میں کماری کے رویہ پر غور کرنے کی سکت نہیں تھی۔ المیرا اس مختصر روشنی کے راستے میں نہ آئی۔ شمع اور چمک سے محبت کرنے والی لڑکی نے فاتر کی وجہ سے خود کو اندھیروں اور سیاہی میں دھکیل دیا۔ شرمندگی ہر نئے انکشاف پر گہری ہو جاتی۔ فاتر نے ہاتھ آگے بڑھایا، تب بھی وہ جس اندھیرے کونے میں چھپی تھی وہ سیاہی میں ہی ڈوبا رہا۔ یوں کہ فاتر اسلام جتنا مرضی جھکتا وہ اسے دیکھ نہ پاتا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا، وہ اس کے زخموں کی نوعیت جانچنا چاہتا تھا۔ کیا کسی نے اس کی مرہم پٹی بھی کی تھی؟ وہاں کھڑے وہ جملوں کو ہر طرح سے ترتیب دیتا رہا، مگر کوئی بھی تشکیل موزوں نہ تھی۔ گلا کنکارا، یوں جیسے کہنا ہو میں یہاں موجود ہوں۔ آواز باہر نکلنے سے پہلے ہی لب بند کر لیے۔ اب کہ اسے قدرے الجھن ہوئی۔ ظاہر ہے اپنی غلطی ماننا آسان تھوڑی تھا، مگر اس مرتبہ اسے غصہ خود پر آیا کہ آخر اسے نظر انداز ہونا اس قدر ناگوار کیوں گزر رہا ہے۔ ظاہر ہے وہ اسی سرد مہری کا حقدار تھا۔ ذہن رضامند تھا، مگر یہ دل، یہ کیوں جل رہا تھا؟ گہرا سانس لیتے اس نے ماتھا سلاخوں سے لگا دیا۔ کس نے کیا ہے یہ؟ وہ پہلا جملہ جو زخمی قیدی فاتر اسلام سے ملنے پر المیرا نے کہا تھا۔ آزاد فاتر اسلام بھی یہی کہنا چاہتا تھا، مگر نہ جانے کس خیال کے تحت وہ پکار بیٹھا۔ ملکہ، آس، عقیدت، ندامت، بے چینی، مگر سب سے بڑھ کر ادب کا جذبہ فاتر اسلام کے لہجے میں جھلکتا تھا۔ جلتی لکڑی کی آواز، شرمندہ دھڑکنیں، اور کمرے کی تاریکی میں وہ المیرا کی آواز کا منتظر تھا۔ سلاخوں سے ماتھا جوڑے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کا انتظار ہیجر بن کر لوٹا۔ المیرا عنایت محسن کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس عورت کی زبان سے الفاظ ادا بعد میں ہوتے ہیں، فاتر کے کانوں میں سیسا پہلے گھل جاتا ہے۔ قسمت آج اس کو اس حد پر لے آئی جہاں الفاظ تو کیا، وہ اس عورت کی آواز سننے کے لیے بھی ہر بازی ہارنے کو تیار تھا۔ گہرا سانس اندر لیتے الفاظ سمیت سانس بھی لبوں سے باقی۔ تم سو تو نہیں رہی؟ کوئی جواب نہ ملا۔ کل ملکہ بن چکی ہے، دوبارہ سے ناکام کوشش۔ میں شرمندہ ہوں۔ ہوائیں، مشعل، قدرت سب ساکن ہو گئی۔ فاتر کو جو ڈھارس تھی کہ معافی پر سامنے والی ضرور کوئی رد عمل دے گی، وہ بھی ناکام ہو گئی۔ قبولیت کا مرحلہ بھی یک طرفہ رہا۔ خشک لبوں کو تر کرتے اس کی گرفت سلاخوں پر ڈھیلی ہوئی۔ حلق میں سے گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی، جو مایوس سماعت کی بے صبری میں سنائی دی۔ آسودگی سے مسکراتے اس کی کھلتی آنکھوں میں اذیت تھی۔ معافی ملے گی؟ حکم سنانے والا التجا پر اتر آیا۔ یہ اس کا پچھتاوا تھا یا بے چینی یا کچھ اور؟ آخری سوچ پر دل اتنی شدت سے دھڑکا کہ نفرت کے تابوت کی بنیادیں دہل گئی۔ آنکھوں کے گوشے خوف سے سرخ ہوئے، حساسیات ایک نقطہ پر مرکوز، اور قدم دھڑکن سمیت تھم گئے۔ اندھیری کوٹری میں دیکھتے ڈھیر سا تھوک نکلا، بے بسی، تفکر، فریاد یا احساس جرم۔ اگر یہ سب ہوتے تو باوجود غلطی ماننے کے کیوں رگوں میں گردش کرتا خون کاٹ رہا تھا؟ بے جان ہاتھوں کو اٹھاتے اس نے ایک آخری مرتبہ زنگ آلود لوہے پر رکھا۔ میں ماضی میں اتنا بہادر نہیں تھا ملکہ کہ اپنا کیا ظلم تسلیم کر لیتا،
مگر اس مرتبہ میں سب کے سامنے تمہیں سر اٹھا کر جینے کی ہمت دوں گا، یہ میرا وعدہ نہیں مقصد ہے۔ اس مرتبہ اس نے جواب کی جستجو میں گھڑیاں نہیں گنی، وہ جواب کا متمنی تھا بھی نہیں۔ یہ تنہا جنگ تھی جس میں ساتھی اس کی سوچ اور ہتھیار اس کی زبان تھی۔ کسی بدی میں ڈوبے انسان کے مقام تک آتے وہ اپنے اصول جو بھول گیا تھا، قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھائے اور رکے بنا دور چلے گئے۔ وہ ہر وقت المیرا کو خاموش ہونے کی نصیحت کرتا تھا، آج وہ جب حقیقتاً خاموش ہو گئی تو فاتر اسلام کی دنیا خاموش ہو گئی۔ اس شام المیرا سے مل کر آنے کے بعد نہ جانے اسے قلم میں ایسی کیا عجلت آئی کہ وہ صبح کی پہلی کرن پھوٹنے تک جاگ کر بس لکھتا رہا۔ خالی قہوے کی پیالیوں کا ایک مینار اس کی جلتی موم بتی کے قریب بنا تھا۔ گلاسوں سے ٹکراتی روشنی واپس آ کر کتاب کے سیاہ صفحوں پر بکھر جاتی، جہاں ایک جھکے سر کی گول لٹ کاغذ سے کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ اس کے ہاتھوں میں تیزی تھی اور ماتھے پر پسینہ، آنکھوں میں پختگی تھی جبکہ یقین پرعزم۔ گودام میں موجود ایک جھکی میز پر کتاب رکھے فاتر اسلام نے اپنے دل سے لکھے الفاظ قلم بند کیے۔ آپ کو دل میں اترنے سے اتنا خوف کیوں آتا ہے؟ مجھے امید باندھ لینا ڈراتا ہے، خود ہی ذہن میں سپنا کے سوال کا جواب دیا۔ وہ سب جملے جن پر اس نے ماضی پر بند باندھا تھا، تو پھر تو دوسری وجہ یہی بچتی ہے کہ وہ شخص اپنے کام سے خود ہی متاثر نہیں، کہ آپ اپنے آرٹ پر مطمئن نہیں۔ میں مطمئن ہو کر اپنے حال سے لاپرواہ نہیں ہونا چاہتا۔ اگلا صفحہ پلٹا، الفاظ تھے کہ اس سے ایک پل کے لیے بھی نہیں بچھڑے۔ آپ کے الفاظ آپ کے وجود کا حصہ ہیں مسٹر اسلام۔ صحیح کہہ رہی ہو۔ آخری مصرع لکھتے اس کے ہاتھ سے قلم چھوٹتا دھیرے سے میز پر جا لگا۔ میں جھوٹ نہیں لکھ سکتا تھا، تبھی لفظوں سے کبھی دوستی نہیں ہو پائی۔ آج جو لکھا ہے سچ کی سیاہی سے منور ہے، پھر کیسے ممکن تھا کہ الفاظ میرا ساتھ نہ دیتے؟ موم بتی کی جلتی شمع میں سنہرے کاغذ پر لکھے سیاہ الفاظ کمرے کی ہر شے کو پس منظر بنا گئے۔ خود اسے اپنا وجود بھی بے معنی سا لگا۔ کتاب کا پہلا صفحہ کھولا اور کاغذ کی سلوٹیں درست کرتے اس نے ابتدائی شعر پڑھے۔ وہ جو خواہشات کے بوجھ تلے دبی ہے، وہ جو ان کا بوجھ بھی دوسروں پر ڈالی ہے، وہ جس کا دامن وفا سے خالی ہے، دل اس کا بھی احساس سے عاری ہے۔ ملکہ وہ جو روز نیا سوال کرتی ہے، وہ جو ان سوالوں کو جواب بھی دوسروں سے مانگتی ہے۔ بار بار پڑھنے کے باوجود بھی وہ اپنی لکھائی کے پس منظر کو نہ سمجھ سکا۔ آخر کیوں لکھے تھے یہ الفاظ؟ کیا مطلب تھا ان کا؟ قلم کو سیاہی میں ڈبوتے اس نے ہاتھ سے اسے کچھ جھٹکے دیے اور پھر اس کے کاغذ کے قریب لایا۔ ہر نظم کا کوئی نام ہوتا ہے، بے نام چیزوں کے آگے ہمیشہ سوالیہ نشان رہ جاتے ہیں۔ لبوں کو سختی سے ملاتے اس نے انگلیوں میں قلم گھمایا۔ بارہا کوشش کے باوجود بھی ذہن نئی سلیٹ کی مانند خالی رہا۔ تھک کر سانس نکالتے اس نے گردن پیچھے پھینک دی، بھری ہوئی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے اب ایک نئی کشمکش اس کے ہاتھ میں تھی۔ زندگی میں مصائب کم تھے، جو ایک عدد کا اضافہ مزید ہو گیا۔ باب منصف۔ اس نے شاید ہی کبھی اپنی 25 سالہ زندگی میں اس قدر صاف اور نفیس لباس پہنا ہوگا۔ سفید ریشمی جلابیہ میں اس کی کمزور قد قامت اگر سلیقہ مند دکھتی تھی تو موجودگی اتنی ہی چھوٹی تھی۔ البتہ بیڑیاں اس کی غلامی کا اعلان کرنے کو کافی تھی۔ اپنے شروع ہونے سے پہلے ختم ہو جانے والی منصف گاہ سے نکل کر وہ ایک نسبتاً ہوادار اور اچھے کمرے میں منتقل ہو گیا۔ یہ رحمتیں اس پر گل کے احکام کی عنایت تھی۔ ملکہ کی تاج پوشی کے بعد یہ گلجان کی کابینہ سے پہلی ملاقات تھی۔ اپنے تخت پر بڑا جمان، اس کے دائیں اور بائیں وزراء آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ایسے میں ایک کرسی پر دبیر السزار جبراً بیٹھا ہتھ کڑیاں پہنے ہوئے تھا۔ بھلا وہ کہاں تک ہی جا سکتا ہے؟ طبی امداد کی کوششوں اور نتائج کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے اپنے 2 قابل اعتماد ملازمین شہزادی ابیل اور شاہی منصف کے ساتھ مشورہ کیا اور بالآخر اس تاج کی بنیادی فرائض کو مد نظر رکھتے میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ سب سے پہلے 6 بیمار افراد کو گائکا کے ساتھ آزمایا جائے گا۔ اگر وہ مثبت نتائج دکھاتے ہیں تو ہم یہ برائے عام کریں گے۔ اس سلسلہ میں غمار سے چاہوں گی وہ ایسے 6 لوگوں کے نام بتائیں جو موت کے دہانے پر ہوں۔ بات کو طول لینا کوئی گل سے سیکھے۔ غمار کھنکھارتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھتے آگے آئی، جبکہ دبیر وہاں بیٹھے یہ سوچ رہا تھا کہ وہ مشیر کب بنا اور یہ معاملہ کب طے ہوا۔ آپ کے احکام سر اول ملکہ، مگر یہ گائکا کا صرف
مرض کو بڑھنے سے روک سکا ہے، بیمار کو شفا نہیں دے سکتا۔ تبھی تو ان 6 افراد کو جانچا جائے گا۔ اگر مرض رک گیا تو انہیں زندگی سے کچھ سانسوں کی مہلت مل جائے گی۔ کل کے فیصلہ پر سب خاموش رہے، البتہ کامل زیر لب مسکرا کر رہ گئی۔ تبھی دبیر کی نظر وزراء کے پیچھے کھڑے فاتر اسلام پر ٹھہری۔ آنکھوں کی سرخی شب خوابی کی علامت تھی۔ علاوہ ازیں بحیثیت ملکہ میں ایک اور اہم نتیجے پر پہنچی ہوں۔ ستاروں سے چمکتے لباس میں بھی وہ دبیر السزار کو پہلے کی طرح متاثر نہ کر سکی۔ ہم اپنے کچھ اہم ساتھیوں کو لیبیائی حکومت سے مذاکرات کرنے بھیجیں گے۔ جب معاملات باہمی اتفاق اور بات چیت سے طے کیے جا سکتے ہیں تو پھر تلوار اٹھانے کی کیا ضرورت؟ کئی چہرے دم سادے اسے سن رہے تھے جب نیلی آنکھیں مصنوعی تکبر کی مضبوطی لیے سیدھ میں دیکھنے لگی۔ جنگ کا اعلان منسوخ کیا جاتا ہے۔ ماہ نگار نے گردن پوری گھما کر گل کو دیکھا۔ ساتھ بیٹھی ماہ کامل بڑی بہن کی بے چینی پر محظوظ ہوئی۔ جان کی امان چاہتی ہوں مگر ملکہ یہ ناممکن ہے۔ وہ ہمارے دشمن ہیں اور دشمنوں کے ساتھ ایک میز پر بیٹھ کر اقوال نہیں طے کیے جاتے۔ نگار تخت کے سامنے بچھے قالین کے سامنے آ رکی۔ گل جان نے اسے بیزاری سے دیکھا۔ تاج نے مجھے منتخب کیا ہے۔ میں بہتر جانتی ہوں کون سا راستہ بھلائی کی طرف جاتا ہے اور کس راستے کی منزل تباہی ہے۔ نگار نے کہنے کو لب وا کیے جب کمرے میں کسی کی ہنسی کی آواز گونجی۔ تمام نگاہیں کامل پر ٹھہر کے جو منہ پر ایک دستانے والا ہاتھ رکھے کھی کر رہی تھی۔ گلجان کا دل لمحے بھر کو خوف زدہ ہوا۔ دربار میں بیٹھ کر بے مقصد ہنسنے کا مطلب جانتی ہے مہارانی کامل؟ کامل نے ہنسی کا گلا گھونٹتے گل کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ نظر ملا کر ہی تباہ کر دیتی تھی۔ گل نے غیر ہوتی حالت سے سوچا، بے مقصد تو نہیں، البتہ بر وقت ہنسی ہوں۔ حیرت ہے کسی اور ملک کے زر اور زمین پر پلتے آپ دشمن سے اپنی ملکیت ہتھیانے کے بجائے فریاد کریں گے۔ اس وقت ملکہ ماہ کو لگا جیسے وہاں موجود تمام اس پر ہنس رہے ہوں۔ کامل اور بھمن تو البتہ سرعام مسکرا رہے تھے۔ فریاد اور مذاکرات میں کافی فرق ہے رانی ماہ کامل۔ کاش آپ نے بھی کچھ مذاکرات نبھا لیے ہوتے تو آج اس تاج کو دیکھتے ٹھنڈی آہیں نہ بھر رہی ہوتی۔ ماہ کامل کے ہونٹ نیچے کو مڑے۔ اپنی بات کر کے وہ مجمع میں ایک طوفان ہی تو لا چکی تھی کہ اب مہمان اپنے میزبان کی گردن کو آئے گی۔ وہاں بیٹھے وزراء میں چہمگوئیاں ہونے لگی جب گل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ علامت تھی کہ محفل برخاست کی جاتی ہے۔ دروازے سے باہر جانے تک کامل کی پرسوچ نگاہوں نے ملکہ کے چہرے کا تعاقب کیا۔ وہ کافی دیر سے ملکہ کی آرام گاہ کے باہر موجود تھا، سینے پر بازو باندھے اور گردن میں وہی لوہے کا ہار پہنے جو اس کی سزا تھی۔ کچھ دیر اور آسمانی کامدار لباس پہنے گلجان ایک طرف سے سیڑھیاں اترتے سامنے آئی۔ لباس کا رنگ بالکل اس کی آنکھوں جیسا تھا، جبکہ بالوں کو بلدار جوڑے میں بند کیے ایک نازک دوپٹہ ان سے ٹنگا تھا۔ دستانوں کی انگلیوں پر وہ انگوٹھیاں جو کبھی المیرا کی ہوتی تھی۔ دروازے کے باہر دبیر کو دیکھا تو اپنے کمرے میں آنے کی اجازت دی۔ وہ اپنے ملکہ والے شاہی دورے سے لوٹی تھی۔ کیسے ہو مشیر خاص؟ گردن پر پہنے ہار کو ڈھیلا کرتے کہا۔ وہ خوش تھی، بھلے ہے جتنی الجھن میں ہو۔ دبیر نے محسوس کیا جب سے گل ملکہ بنی تھی مسکرانا جیسے اس پر فرض ہو گیا تھا۔ ملکہ کے مقام سے مستعفی ہو جاؤ۔ گل نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ یہ دبیر نے فاتر کو گھول کر کب پی لیا؟ بڑے نا شکرے ہو تم، میں یہاں تمہیں بھی عیش و آرام میں رکھنا چاہتی ہوں اور ایک تم ہو۔ افسوس کرتے اس نے پاؤں اونچی جوتی سے آزاد کرتے ایک طرف موجود ٹھنڈے پانی کے برتن میں رکھنے کو بڑھائے جب دبیر نے تیزی سے آتے پاؤں کی مدد سے پانی گرا دیا۔ دبیر تم اس سب کی حقدار نہیں۔ گل کی چیخ سے بے نیاز اس نے زہریلے لہجے میں کہا۔ وہ آج سامنے والی پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، تم ملکہ ہونے کے ہرگز قابل نہیں۔ اس کا اونچا لہجہ لڑکھڑاہٹ کے زیر اثر تھا۔ گل کے چہرے پر پیچیدگی کا ہر رنگ نمایاں ہوا۔ یہ تمہیں ہوا کیا ہے؟ دبیر دھیرے دھیرے دروازے کی طرف الٹے قدم بڑھانے لگا۔ اپنی کتاب لو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ حد تھی۔ ملکہ کا بھی کوئی معیار تھا بھائی۔ معلوم ہوتا ہے اپنے اتنے دن کی سزا بھول چکے ہو۔ کیا کہتے ہو دوبارہ بند کروا دو؟ مگر دبیر اس کے باروب انداز سے لاپرواہ ہمدردی سے دیکھتا رہا۔ لہجہ چبھتا مگر آنکھیں تنبیہ کرتی۔ المیرا کو نکال لاؤ ورنہ تمہاری حکومت زیادہ دن نہیں رہے گی۔ تم مجھے بزدل کہہ رہے ہو، مجھے اس فتنہ کی ہرگز ضرورت نہیں۔ فاتر تمہارے ساتھ کا حقدار ہے ہی نہیں، تم جیسی کمزور عورت اس کے برابر آ ہی نہیں سکتی۔ وہ اسے للکار رہا تھا اور وہ طیش میں آ رہی تھی۔ مٹھیاں بھینچ کر بآواز بلند سانس خارج کی۔ اگر وہ دونوں اتنے ہی دل کے قریب ہے تو جاؤ، لوٹ جاؤ انہی کے پاس۔
تضحیک سے اس کی گردن تک سرخ پڑ گئی۔ بھاری سانس لیتے وہ خود پر قابو رکھے تھی جب دبیر دروازہ کھولتے باہر نکل گیا۔ جاتے جاتے ایک ملامتی نگاہ ڈالنا نہیں بھولا۔ وہ جو کہنا چاہتا تھا کہہ گیا۔ بھلا اس نے پہلے کبھی کسی کے جذبات کی پرواہ کی تھی جو آج کرتا؟ ان منحوس بیڑیوں نے اس کی حرکات پہلے سے بھی زیادہ کم کر ڈالی۔ راہداریوں میں آگے بڑھتا وہ اپنی ایک پرانی ملاقات ذہن کے خانوں میں دہرا رہا تھا، جب ایک نامانوس منظر کا دیدار کرتے قدم ڈگمگاتے ہوئے ٹھہرے۔ تہہ خانے کو جاتے راستے کے باہر فاتر اسلام کھڑا سپاہیوں سے بحث میں مصروف تھا، جب کچھ جملے دبیر کے کان میں بھی پڑے۔ مجھے کمارنی نے پیغام بھجوایا تھا کہ باغی ملکہ کا سامان نیچے سے آ کر سمیٹ لو۔ یقین نہیں تو نیچے ہی ہے، کماری ملکہ کے پاس، جاؤ پوچھ لو اس سے۔ دونوں سپاہی عورتیں یقیناً اس ہنگامے سے بیزار ہو چکی تھی، تبھی آنکھوں ہی آنکھوں میں تبادلہ خیال کیا۔ ادھر کھڑے رہنے سے اگر الہام ہوتے تو میں اب تک نیچے جا چکا ہوتا۔ جاؤ جا کر پوچھو کماری سے، وہ ملکہ کے پاس ہے۔ لڑتے ہوئے فاتر یہ قطعی بھول چکا تھا کہ المیرا کو سربراہی کرسی سے ہٹا دیا گیا، شاید وہ اس کے لیے آج بھی ملکہ تھی۔ گہری سانس لیتے ایک سپاہی نے اپنی ٹانگوں کی قربانی دی۔ جب دبیر السزار فاتر کے کندھے کے قریب آ کر ٹھہرا، لوہے کی بھاری آواز پر قد آمد مرد نے پلٹ کر دیکھا۔ حیرت انگیز طور پر آج وہاں بیزاریت کی جگہ بے قراری تھی۔ لب کاٹتے اور انگلیاں چٹ کھاتا یہ مرد کوئی اور تھا۔ المیرا ملکہ نہیں رہی سیدی، اس نے عربی میں یاد دہانی کروائی، جبکہ فاتر کی بصیرت سپاہی کے لوٹ آنے کی منتظر تھی۔ بے صبرا آدمی نہ ہو تو معلوم ہے، مگر پھر ملکہ بلانے کا پس منظر۔ فاتح نے بے دہانی میں پیچھے دیکھا۔ اس کے نام کا مطلب بھی تو ملکہ ہے۔ وہ ابھی بھی بنا رکے انگلیاں مروڑ رہا تھا، بس نہ چلتا اڑ کر سپاہی کا جواب سناتا۔ تو نام لے لینا، آسان حل، مشکل ہے، بے بسی بھری شکست۔ دبیر محسوس کر سکتا تھا یہ جواب دیتے وقت فاتر کا ذہن غیر حاضر تھا، یوں جیسے جواب ذہن پر نقش تھا اور دینے کے لیے سوچنے کی مہلت غیر ضروری تھی۔ اس سے پہلے منصف مزید سوال کرتا، وہ سپاہی لوٹ آئی تھی اور فاتر کی عجلت کچھ مزید ہی دگنی ہو گئی۔ جا سکتے ہو نیچے، کماری نے بلایا ہے، ہانپتے ہوئے اس نے دیوار کا سہارا لیتے کہا۔ فاتر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سرپٹ نیچے دوڑ لگا دی۔ پیچھے تنہا موجود اس کا سابقہ شاگرد چہرے سے نہیں، البتہ دل سے رویوں کا بدلاؤ محسوس کر سکتا تھا۔ باب ملکہ اندھیروں کو خود پر اوڑھے اسے 2 دن ہو چکے تھے۔ کھردری زمین پر لیٹے اس کا آدھا وجود چادر پر تھا اور نگاہ چھت کی سمت۔ انا اور تکبر کا مینار دھپ سے زمین پر آ کر چکنا چور ہوا تھا۔ ہر وقت بولنے والی لڑکی کی زبان پر کل سے کفل چڑھا تھا۔ یوں ہی لیٹے وہ اب تک کل کے اپنے مہمانوں کو بھولی نہیں تھی۔ فاتر اسلام نے اس سے معذرت کی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی، کس بات کی معافی؟ وہ تو مظلوم ہے، ظالم تو المیرا تھی۔ ان 2 دنوں میں اس پر یہ حقیقت کھل چکی تھی کہ برداشت کی حدود کے پار بدلہ ہوتا ہے اور حدود پار کرنے کی سزا متعین۔ جو سب اس نے کیا تھا، اس کے بعد وہ خود کو فاتر سے نظر ملانے تو دور، اس کو اپنا آپ دکھانے کے قابل بھی نہیں سمجھتی تھی۔ اپنی خجالت اور شرمندگی کے ہاتھوں مجبور اس نے بے شمار دعائیں کر ڈالی کہ اب فاتر اس سے ملنے نہ آئے۔ کروٹ بدلتے وہ ایک اندھیرے کو چھوڑتی دوسری سیاہی کی طرف پلٹ گئی، دوبارہ سے اس سفر پر رواں جو اس کو تباہی کے دہانے تک لایا تھا 7 سال قبل۔ بے ایمانی سے مصر بھیجنا اس کے باپ کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اڑان تو ان کی فرسٹ ورلڈ کنٹری کی تھی، مگر المیرا کے کرتوت اور تعلیمی کارکردگی کو دیکھتے وہ سب ایک سہانے خواب سے کم نہ تھا۔ یوں ہی ایک دن وہ زاہد کے کمرے میں موجود اس کی الماری کو ترتیب دے رہی تھی جب اس کے ابا کی آواز نچلی منزل سے سنائی دی۔ کمپیوٹر اسکرین کے سامنے بیٹھا اس کا ہم شکل بھائی ٹس سے مس نہ ہوا۔ ارے عنایت کہاں ہو؟ اس کے باپ کا جذبہ ولولہ انگیز تھا، تبھی وہ بغیر انتظار کیے خود ہی اوپر چلے آئے۔ گندمی شلوار قمیض اور ہاتھ میں ایک بھورا لفافہ تھامے اس کا باپ آج بھی خوبصورت تھا۔ میں نے اپنی بیٹی سے کیا وعدہ پورا کر دیا۔ ایک سنگل بستر پر پدھارتے انہوں نے المیرا کو ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ دیکھو، خود کی طرف بڑھا وہ خاکی لفافہ ہاتھ میں لیتے اس کے چہرے پر اضطراب تھا۔ اندر موجود ایک پاسپورٹ، ویزا، کچھ اہم کاغذات اور آخری کاغذ کو نکالتے المیرا کی انگلیاں تھم گئی۔ وہ اس کے باپ کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ تھا۔ المیرا نے ساتھ بیٹھے زندہ باپ کو دیکھا۔ وہ اس کی حیرت پر ہنس پڑے اور کاغذات سمیٹ لیے۔
میں نے زاہد کو کام پر لگایا تھا کہ جب کبھی کوئی تعلیمی کونسل ضرورت مندوں کے لیے اسکالرشپ کا اعلان کرے تو فوراً مجھے بتائے۔ جیسا تمہارا تعلیمی ریکارڈ رہ چکا ہے، تمہیں اسکالرشپ ملنا تھوڑا مشکل تھا، مگر پھر نعیم کو اوقات یاد کروانے کے لیے کچھ بھی، وہ اگر جھوٹے وظیفے کی بنیاد پر واہ واہ کروا سکتا ہے تو میں سچے سے کروا کر اسے نیچا دکھاؤں گا۔ اپنے دوست کے ذکر پر لہجہ سخت ہوا، جو اپنی تعریف پر فوراً ہی کھلکھلایا۔ مصر میں واقع ایک NGO نے کفالت کی بنیاد پر جنوبی ایشیائی طلباء کو وظیفے بانٹنے کا اعلان کیا ہے۔ میں نے اپنے کچھ مصری دوستوں سے معلومات اکٹھی کی تو معلوم ہوا وہ NGO کچھ رؤسا اور فلانتھروپسٹس چلا رہے ہیں جن بچوں کی سرپرستی کے لیے کوئی نہیں۔ یہ اسکالرشپ ان کے لیے، ماں تمہاری پہلے ہی حیات نہیں رہی اور بچہ میں، تو یہ جھوٹا ڈیتھ سرٹیفکیٹ تمہیں خوابوں تک لے جائے گا۔ المیرا کے گود میں دھرے ہاتھ بے جان ہو گئے۔ یہ کیسا سودا تھا جو اپنے باپ کو دنیا کی نظر میں مردہ بنا کر کرنا تھا۔ دور بیٹا عقبی سن کر بھی انجان بنا رہا۔ ابا، کیا یہ بے ایمانی نہیں؟ ہم کسی حقدار کا حق مار رہے ہیں۔ سر اٹھا کر اس مرد کو دیکھا جس پر اس کی تربیت کی ذمہ داری تھی۔ اپنی ماں والی باتیں مت کرو عنایت۔ المیرا کے لیے یہی جملہ چپ لگانے کو کافی تھا۔ وہ کبھی اپنی ماں جیسی نہیں بنے گی۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، مواقع پیدا کیے بغیر جینے سے موت بہتر ہے۔ کندھے پر باپ کی مضبوط گرفت اور اپنی ہی ہمرنگ آنکھوں میں دیکھتے المیرا نے ابھرتی نیکی کو دباتے سر اقرار میں ہلایا۔ اگر یہ راستہ اسے آزادی کی طرف لے جاتا ہے، پھر کیا درست کیا صحیح۔ محسن حسین کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ عموماً اسکالرشپ کے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں، مجھے تو پڑھائی کے نام سے جان جاتی تھی اس کی۔ لے، اس میں ہیرا پھیری کرنا کون سا مشکل ہے؟ المیرا نے سکون کی سانس لی۔ چلو کم از کم آزادی کی خاطر زیادہ مشقت نہیں کرنی ہوگی۔ کسی نے اس وقت المیرا کو یہ نہیں بتایا تھا کہ آزادی جیسے بھی ملے اس کو قائم رکھنے کے لیے محنت مجبوری ہوتی ہے۔ وہ دونوں باپ بیٹی ابھی مزید معاملات طے کر رہے تھے جب ان دونوں کو چھوڑتے دور بیٹھے عقبی کے کندھے سے جھانک کو پچھلے 15 منٹ سے بجھی اسکرین کو تکتے مسلسل کی بورڈ پر شہادت کی انگلی سے دستک دیتا نہ جانے کہاں گم تھا۔ ٹھک 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 اس کے کی بورڈ پر بغیر رکے دھمک ہو رہی تھی۔ ٹھک 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 یہ آواز ماضی سے حال میں لائی جب اس نے ہڑبڑاہٹ میں آنکھیں کھولتے سر اٹھایا۔ کوئی ابھی بھی سلاخوں پر دستک دے رہا تھا۔ جب المیرا نے سوئی ہوئی آنکھیں ملی، چراغ کی روشنی نہ ہونے کے برابر تھی، یعنی آج کی ملاقات کا وقت ہو چکا تھا۔ تمہارے لیے کھانا آیا ہے، لے لو۔ نیچے سے کھانے کے برتن کھسکاتے کماری ہمیشہ کی طرح مضبوط ذرے میں موجود تھی۔ خدا جانے اس سب میں اسے گرمی کیوں نہیں لگتی تھی۔ آگے بڑھ کر کھانے کے برتن قریب کرتے وہ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی۔ کہاں وہ رنگا رنگ کھانے اور کہاں یہ ابلے چاولوں کے ساتھ ہڈیوں کا شوربہ، مگر بنا کوئی شکایت کیے وہ سلاخوں سے پشت کیے کھانے لگی۔ قسمت قبول کرنے کی شروعات ہو چکی تھی۔ اب جو تھا وہ بہت تھا۔ کماری کی نگاہ ایک پل کو بھی آگے پیچھے نہیں ہوئی۔ المیرا اس سے نظر انداز کیے کھاتی گئی۔ باقیوں کی نسبت کماری نے اسے کبھی نیچا دکھانے یا فضول بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ المیرا کو وہ دبیر کی بچھڑی بڑی بہن لگتی تھی۔ ابھی کچھ پل ہی گزرے تھے جب ایک سپاہی بھاگتے ہوئے کماری سے سوال کرنے آئے۔ سپاہ سالار نے چہرہ پھیرا۔ اوپر وہیں اس کا خادم شور مچا رہا ہے کہ اسے آپ نے بلایا تھا، کیا جواب دوں؟ المیرا کے ہاتھ چاولوں پر ہی ٹھہر گئے۔ بالوں نے اس کا آدھ چہرہ ڈھکا تھا، مگر باوجود اس کے وہاں پر آتے خوف کے بادل اندھیرے میں بھی پہچانے گئے۔ اس نے تو کبھی نہ ملنے کی اتنی دعائیں کی تھی، کیا ساری دعائیں رد کر دی گئی؟ کیا خدا بھی اس کے ساتھ نہیں تھا؟ پھر ایک تلخ سوچ ذہن میں ابھری، خدا تو صابرین کے ساتھ ہوتا ہے، حق مارنے والوں کا خدا تھوڑی نہ ہوتا۔ آنے دو۔ قدر توقف کے بعد کماری نے جواب دیا، جسے سنتے سپاہی انہی قدموں سے واپس دوڑ گئی۔ المیرا کو یاد نہیں پڑتا ہے اس سے پہلے آخری مرتبہ کب اس کا دل اس تیزی سے دھڑکا جس آدمی کو خوف زدہ کرنے کے وہ منصوبے بناتی تھی، آج وہی اسے اپنی ڈر کی چادر سے ڈھانپ چکا تھا۔ بظاہر بے نیاز بنے وہ کھانا برائے نام کھا رہی تھی جب سیڑھیاں عبور کرتے فاتر اسلام نے زمین پر پہلا قدم دھرا۔ اتنے فاصلے پر بھی اس کی سماعت اس مرد کے قدموں کو پہچان گئی تھی۔ فاتر کا اٹھتا ہر قدم المیرا کے خون میں ارتعاش پیدا کرتا گیا۔
اسے لگا اگلے ہی پل دل دھڑکے گا اور سانسوں کی ڈور ہاتھ سے چھوٹ جائے گی۔ قریب آتے وہ کماری سے مخاطب ہوا۔ المیرا یوں ہی پشت کیے لاپرواہ بنی رہی، جبکہ در حقیقت وہ ہوا کے بلبلے کی طرح وہاں سے غائب ہونا چاہتی تھی۔ مجھے بغاوت کے حوالے سے ملکہ سے کچھ سوال کرنے ہیں۔ کماری کچھ پل اسے دیکھتی رہی۔ فاتر کو کبھی کبھار وہ آسیب زدہ سی معلوم ہوتی۔ قدرے وقفے کے بعد اس نے ایک نگاہ المیرا پر ڈالی اور جلتا چراغ فاتر کو تھماتے اس کی جیب ٹٹولی۔ فاتر کے لیے یہ حملہ اچانک تھا۔ بنا احتجاج کے اس نے چپ چاپ اپنی تلاشی کروائی۔ جب کماری نے بائیں جیب میں سے ایک کاغذ اور قلم برآمد کیا، دل ہی دل میں اپنی بدقسمتی پر لعنت بھیجتے اس نے تاثرات سپاٹ رکھے۔ کم از کم ایک بات تو ثابت ہوئی، وہ یہاں اپنی تراکیب نہیں آزما سکتا۔ کمال! کماری وہ چیزیں ضبط کرتی سیڑھیوں کی جانب چل دی۔ نہ کوئی سوال، نہ کوئی تنبیہ۔ فاتر اسلام کی حیرت جائز تھی۔ ماہ ملکہ میں موجود تمام شیاطین میں وہ واحد کٹ پتلی تھی۔ بے آسرا کھڑے وہ اس کی چھوڑی جگہ کو دیکھتا گیا۔ جب برتنوں کی آواز اسے حال میں لائے، کیا ہوا جو ایک راہ چھن گئی؟ وہ کوئی اور حل ڈھونڈ نکالے گا۔ یہ حقیقت تھی، آج وہ کسی ندامت، معذرت یا التجا کی کشش میں یہاں تک نہیں آیا تھا۔ بس قدم بے چین تھے اور خود بخود راستے کا تعین کرتے اسے منزل تک لے آئے۔ یہاں آ کر وہ بے صبری، بے چینی اور نا امیدی سب یوں لاپتہ ہوئی جیسے راستہ پر ہی ہمراہی میں وہ تھی ہی نہیں۔ کیسی ہو ملکہ؟ کہا وہ کڑوا کسیلا لہجہ، اور کہاں یہ دوستانہ رویہ۔ البتہ المیرا احساس کمتری کے ہاتھوں کچھ نہ بولی۔ اچھی بات ہے، تم سو نہیں رہی؟ پہنچے اٹھاتے وہ سلاخوں سے پشت لگا کر بیٹھ گئے، یوں کہ قید کے اندر باہر بیٹھے دونوں کی ایک دوسرے کی طرف پشت تھی۔ بول بھی نہیں رہی؟ خیر ہے، دونوں کے حصوں کا میں بولوں گا۔ کیا وقت آ گیا تھا؟ المیرا کے ساتھ محو گفتگو وہی سوال کر رہا تھا، وہی جواب دے رہا تھا اور وہی بس بول رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی وہ خاموش ہو جائے، وہ چلا جائے، وہ پلٹ کر نہ دیکھے۔ المیرا بربادی تھی، فاتر بلندی پر تھا اور وہ پستی میں دھسی۔ میں جب تمہیں زہر دینے کے الزام میں قید ہوا تھا، برتن سمیٹتی عورت کی سانسیں بھی اس کے الفاظ پر متوجہ تھی، تو سب سے زیادہ مجھے اپنا ماضی یاد آیا تھا۔ میرے باپ پر الزام لگنا، میری ماں کا چلے جانا، میرا تنہا ہونا اور پھر میری ماں کی موت۔ وہ اپنی ذات کے پوشیدہ پہلو اس عورت کے سامنے بکھیر رہا تھا جس کی موجودگی اس کے لیے جہنم واصل ہونے سے کم نہ تھی۔ المیرا اپنا سر سلاخوں سے جوڑے پہلی مرتبہ سامع کا کردار ادا کرنے لگی۔ اگر یہ اس کی ظلمت کم کر سکتا ہے تو یوں ہی صحیح۔ پتہ ہے ملکہ، وہ ٹھہرا، یہ نام کتنا خوبصورت تھا۔ مجھے لگتا تھا اس دنیا میں اگر میں نے کسی سے بے لوث محبت کی ہے تو وہ میرا باپ ہے۔ قید میں سزا کاٹتے اندازہ ہوا کہ باپ سے تو محبت سے زیادہ عقیدت ہے، اور ماں، اس سے نبھائی نفرت میری محرومیوں کے آگے بہت چھوٹی۔ باپ اگر چھوڑ کر جاتا تو میں ان کے پلٹ آنے کی دعا نہ کرتا۔ ماں جو زندہ نہیں رہی، اس کے لوٹ آنے کی دعا میں آج تک کرتا ہوں۔ دو انا پرست لالچی لوگ اپنے گناہوں اور گھمنڈ کے ملموں سے آزادی کی راہ پر تھے۔ ایک سلاخوں سے جڑی اندھیرے میں قید تھی تو دوسرا اس کے کندھے کے ساتھ موجود سلاخوں کے باہر روشن آزادی میں تھا۔ دونوں کے چہرے مخالف سمت، دونوں کے دل آمنے سامنے۔ میں نے اپنی ماں کو بہت یاد کیا ملکہ، وہ مجھے چھوڑ گئی تو پلٹ کر کبھی خیر خبر بھی نہیں لی۔ غصہ اور ناراضگی تو شوہر سے تھی، پھر بیٹے سے کیوں منہ موڑا؟ میری بہن کہتی ہے جس دن وہ روڈ حادثے میں ہلاک ہوئی تھی، اس دن وہ میری اسکول سے لگائی جانے والی شکایت پر ملنے آ رہی تھی۔ المیرا کو اس کا لہجہ کہیں سے نم محسوس ہوا تو کہیں خود پر ہنستا ہوا۔ میں بھی کتنا بدقسمت ہوا۔ پھر دعا کرتا رہا کہ وہ لوٹ آئیں، اور جب وہ واپس آنے لگی تو قدرت نے انہیں مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھین لیا۔ اسے میں خود کی سزا سمجھوں کہ میں نے ماں کی پرواہ کیے بنا اپنی خواہش کو سر اول رکھا، یا اسے میں صدیقہ اسلام کی سزا سمجھوں جس نے اپنی خود غرضی میں بیٹے کو نہیں دیکھا، تو خدا نے اس پر بھی سے اپنی رحم دلی کی چادر اٹھا لی۔ سر سلاخوں سے جوڑے وہ بے حس و حرکت تھی۔ فاتر کو ایک سننے والا درکار تھا اور المیرا کو ایک سنانے والا۔ قیدی کے دل پر لگی نفرت کی زنجیریں کمزور ہوئی۔ تم نے ایک مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا کہ میں عورتوں سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہوں۔ المیرا کو یاد آیا، کروز میں ہونے والے قتل سے کچھ دن پہلے ڈرامہ دیکھتے اس نے فاتر سے یوں ہی سوال کیا تھا۔ میں کافی عرصہ اس کا جواب ڈھونڈتا رہا مگر ناکام ہو گیا۔ یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ میری نفرت کی بنیادی وجہ تو سراسر میری انا، تکبر اور ضد پر کھڑی تھی۔ میں انہیں
بزدل جان کر کمتر سمجھتا تھا، ضدی مان کر بیوقوف لگتی تھی، اور صرف اپنا سوچنے پر میرے نزدیک وہ خود غرض تھی۔ ہاتھوں کی لکیروں سے کھیلتے اس نے بولنے کے لیے سانس لی۔ ماہ ملکہ نے بھلے سے ہمیں برباد کر دیا، مگر ایک چیز ہے جو شاید میں یہاں نہ آتا تو کبھی نہ سیکھ پاتا۔ جو ساری برائیاں میں عورتوں سے جوڑے تھا، وہ سب خصوصیات تو مجھ میں بھی ہیں۔ وہ بھی بزدل ہوں جو دنیا کو سچ سنانا چاہتا ہے۔ میں بھی بزدل ہوں، مگر خود سے ہمیشہ جھوٹ بولتا آیا ہوں۔ مجھ سے بڑا ضدی کون ہوگا جو نہ غلطی تسلیم کرتا ہے، نہ کمزوری سدھارتا ہے، اور خود غرضی میں میرے ریکارڈ تو اعلیٰ نمبروں سے میں نے خود ہی توڑے ہیں۔ آستین سے نکلتے ایک دھاگے کو انگلی سے کھینچتے اسے یہ تسلیم کرنے میں رتی برابر شرم نہیں تھی کہ فاتر کو سن کر اچھا لگ رہا تھا۔ نا امیدی کے بادل وہیں تھے، البتہ گرجنا اور برسنا کم کر چکے تھے۔ گھٹنے پر چہرہ رکھے وہ سر اٹھا کر باہر بیٹھے شخص کو دیکھنے لگی۔ میں جتنی نفرت کا دعویٰ کرتا ہوں اتنی تو کرتا بھی نہیں۔ کرتا ہوتا تو گل پر بھروسہ نہ کرتا، ادوب کو اپنے ارادوں میں شامل نہ کرتا، تم سے معاہدہ نہ کرتا۔ اس نے گہری سانس لی۔ مگر پھر میں نے ان دو کو استعمال کیا، اور تم سے استعمال ہوتا رہا۔ وہ جیسے تھک چکا تھا۔ عورت ذات ان محدود کردہ خیالات اور تبصروں سے بڑھ کر ہے۔ صرف عورت ہی نہیں، مجھے لگتا ہے مرد ذات بھی ان محدود القابات یا دعووں سے بالا ہیں۔ جنسی تفریق کی بنا پر نفرتیں گڑھنے کی ابتدا تو ہم انسانوں نے کی تھی، ورنہ دنیا تو برابری اور صلاحیتوں کے اصول پر خوشحال ہے۔ کوئی انسان اتنا بھی بدل سکتا تھا کیا؟ اگر یہ معجزہ ہے تو المیرا عنایت محسن کو معجزوں پر یقین آ گیا۔ میں نے عمر اچھا مرد بننے میں لگا دی، اچھا انسان تو کہیں بیچ میں ہی رہ گیا۔ کچھ دیر اس کال کوٹری کے قریب بس اس جلتی چراغ کی چٹکتی لو کی آواز سنائی دی۔ روشنی اتنی قلیل تھی کہ المیرا چراغ سے تقریباً جڑ کر بیٹھی تھی، گھٹنے پر گال رکھے جھکی پلکوں سے اس کے نقش پر پڑتی روشنی کو دیکھتی گئی۔ جب فاتر کی بے دھیانی میں زبان پھسلی، تمہیں میری ماں کے بارے میں کیسے معلوم کہ وہ بھاگ گئی تھی؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تمہارا تعلق تو اس ملک سے بھی نہیں جو اتنی پرانی خبر کہیں نظر سے گزری ہو۔ یہ سوال اس کے ذہن میں کافی عرصے سے گردش کر رہا تھا، سو پوچھ لیا۔ فاتر کی نظر جب اسے دیکھتی لڑکی سے ملی تو وہ اپنی جگہ جم گئی، سر تا پیر پتھر بن گئی۔ فاتر کی نگاہ کی بیزاری کہاں تھی؟ نظر چراتے وہ اپنے ناخن کھرچنے لگی۔ اگر تم ابھی جواب دینے کی صورتحال میں نہیں ہو تو میں پھر کبھی سوال پوچھ لوں گا۔ اس کی مشکل آسان کرتے وہ چراغ سنبھالتے جانے کے لیے کھڑا ہوا، اس بات سے لاعلم کہ اس کا چلے جانا المیرا کی مشکل میں اضافہ کر رہا تھا۔ اس کیفیت پر اس کے ذہن میں بھگدڑ مچ گئی۔ پہلے نہ آنے کی دعائیں اور اب نہ جانے کی تمنا، یہ اس کی خود سے نفرت کی کون سی سطح تھی؟ کیا یہ واقعی پشیمانی تھی یا کچھ اور؟ 2 قدم اٹھاتے وہ آگے بڑھا ہی تھا جب میں نے تمہارے بارے میں معلومات اکٹھی کی تھی۔ کسی کی بہت ہلکی آواز اور کمزور لہجے کے اعتراف نے اس کے چلتے قدم روک لیے۔ گردن پھیرے تو اسے خود کی طرف پشت کیے جھکے سر سمیت پایا۔ شمع بلند کی تو بھورے بل چمکے۔ جب تم بالکل نئے یونیورسٹی آئے تھے تمہارے بارے میں بہت افواہیں تھیں۔ میں نے ہر اس افواہ پر نظر رکھی اور کچھ دن تک مسلسل تمہارا سارا ماضی کھنگالا۔ تم اتنے میڈیا پہ نہیں تھے تو یہ کام کچھ مشکل تھا، مگر اگلے کئی سالوں تک میں تمہارے بارے میں ادھر ادھر سے خبریں سنتی رہتی تھی۔ ہم دونوں کی مشترکہ فیلڈ ہے تو تمہارے بارے میں سنتے رہنا عام سی بات تھی۔ وہ اتنا عرصہ اس پر نظر رکھے تھے اور وہ تو تقریباً اسے بھلا چکا تھا۔ وہ اپنی اس بے اعتنائی پر شرمندہ ہو یا المیرا کی فراغت کو ملامت کرے، اس سے پہلے وہ کچھ اور سوچتا، المیرا کے اگلے جملے نے اس کو ایک پل کے لیے لاجواب کر دیا۔ مجھے تم سے بدلہ لینا تھا، کب، کہاں، کیسے یہ معلوم نہیں، مگر تم نے مجھے ناحق جیل میں ڈالا تھا۔ مجھے وہ رات بھولتی نہیں۔ ان 5 سالوں میں فاتر میں تمہاری زندگی میں آتے اتار چڑھاؤ سے غافل نہیں تھی۔ میں تمہاری ہر بڑی حرکت سے باخبر تھی۔ گردن پھیر کر دیکھتے مرد کا منہ حیرت سے بات تھا۔ المیرا کے لہجے میں وہ پہلی ہی سی چبھن غائب تھی۔ چہرہ پھیرتے وہ نہ جانے کیوں مسکرایا، کم از کم وہ بولی تو۔ فاتر چلا گیا تو روشنی بھی جا چکی تھی۔ المیرا کو گھپ اندھیرے سے وحشت ہوئی۔ اس کا دل بارہا چاہا کہ وہ روشنی لوٹ آئے، اور روشنی والا بھی۔ وہ جانتی تھی یہ خیال صرف پشیمانی کی پیداوار نہیں تھا۔ اگر یہ احساس جرم ہوتا تو سر جھکا کر ختم ہو جاتا۔ یہ کچھ اور تھا۔ تبھی سر جھکائے رکھنے پر سر اٹھانے کی ہمت نہ ملنا اسے چڑچڑا کر رہی تھی۔
تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، اور اس وقت میں نیند سے بوجھل ہو چکی ہوں، تو مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، اور میں نے بہت مشکل سے یہ لاسٹ والے میں نے کہا تھا کہ جلدی جلدی ان کا سین ختم ہو تو تاکہ میں اس کو کمپلیٹ کروں۔ اور ایکچولی بات یہ ہے کہ کچھ دنوں سے میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، آپ لوگوں نے بھی فیل کیا ہوگا کہ میں ریکارڈنگ زیادہ نہیں کر پا رہی، اور تو اب اگر آپ لوگوں کو ناول نہیں ملتا ٹائم سے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اور آج اس ویڈیو میں کہوں گی کہ اس کی جو اگلی ایپیسوڈ ہے وہ آپ لوگوں کو ملے گی فار ایور بک ہیون چینل پر، اور اگلی ایپیسوڈ کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے، آپ لوگ ابھی جا کر اگلی ایپیسوڈ سن سکتے ہیں۔ کیونکہ میں اس کو ابھی تو آف کورس نہیں ریکارڈ کروں گی کیونکہ ابھی تو میں سو جاؤں گی، لیکن میں اس ناول کو مطلب اس ایپیسوڈ کو تبھی اپلوڈ کروں گی جب میں اس کی اگلی ایپیسوڈ ریکارڈ کر لوں گی۔ تو میں نے اب تک ریکارڈ کر لی ہے، تو آپ لوگ جا کر اس کی اگلی ایپیسوڈ سن سکتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں کو مشکل ہوتی ہے اس چینل پر جانا، اور آپ لوگوں کے لیے تھوڑا مشکل ہے، تو آپ لوگ یہ جو کیا کہتے ہیں اس کی پلے لسٹ ہے وہ اپڈیٹ ہوتی رہے گی، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ میں وہ میں اس میں اپڈیٹ کرتی رہوں گی، تو وہ آپ لوگوں کو ملتی رہے گی ایپیسوڈ۔ اور آپ لوگوں نے فار ایور بک ہیون کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ڈسکرپشن میں مجھے ابھی یاد نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ ابھی اس وقت واٹس ایپ چینل کا لنک ہے یا نہیں، لیکن اگر ڈسکرپشن میں آپ لوگ چیک کریں اور آپ لوگوں کو واٹس ایپ چینل کا لنک مل رہا ہے تو واٹس ایپ چینل کو بھی فالو کر لیں، کیونکہ مالا ناول اور کیا کہتے ہیں کہ عنکبوت ناول کی فرسٹ جو ایپیسوڈ 7 ہے، اور مالا ناول کی جو 33 ایپیسوڈ فرسٹ 33 ایپیسوڈ ہے، وہ ساری ایپیسوڈ یا پھر ان فیوچر میرا ارادہ ہے میں انمول ناول پڑھنے کا، تو مجھے نہیں پتہ کہ میں اس کو پبلک کروں گی کہ نہیں، لیکن آپ لوگوں کو لنک مل جائے گا میرے واٹس ایپ چینل پر، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ اس چینل کو فالو کر لیں۔ سم ٹائمز کسی ریزن کی وجہ سے مجھے ناول ہائڈ کرنا پڑ جاتا ہے چینل سے، لیکن لنک آپ لوگوں کو واٹس ایپ پر مل جایا کرے گا۔ تو واٹس ایپ چینل بنانے کا مقصد ہی یہی ہے تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ میں لنک رہوں، اور جو بھی میں نے بتانا ہے وہ ایزیلی آپ لوگوں کو میں بتا دیا کروں واٹس ایپ چینل میں، ٹھیک ہے۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اور جائیے اور ابھی اس کی اگلی ایپیسوڈ کو انجوائے کیجیے۔ ہاں، میں نے آج کوئی تبصرہ نہیں کیا، ناول کا بہت اچھا ناول چل رہا ہے، اور دونوں کی اب لو سٹوری سٹارٹ ہوگی، جیسے وہ ایک دوسرے کے لیے فیل کر رہے ہیں ایز یوزول۔ گل کا وہی سین، گل کے ساتھ میں بھی کچھ برا ہو، لیکن میں نہیں چاہتی، پتہ نہیں کیوں مجھے تھوڑی بہت اس کے ساتھ ہمدردی فیل ہو جاتی ہے، لیکن وہ تھوڑی سی ہے، تھوڑی لالچی تو ہے، تو لالچ بری بلا ہے، یہ تو نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا دبیر بھی سینسیبل انسان ہے، اور کماری یار بڑی اچھی بندی ہے، اس کو آرام سے آنے دے رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوتا ہے۔ وہ والا سین بھی مزے کا تھا جب ماہی کامل ہنستی ہے اور وہ پھر اس کو جواب دیتی ہے، لیکن پھر بھی وہ انہی کے قلعے میں رہ کر ان کو آنکھیں دکھا رہی ہے، تو یہ بھی کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، تو اس سے اس کو پرابلم فیس کرنی پڑ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر جائیے اور اس کی اگلی ایپیسوڈ انجوائے کیجیے۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور میں جیسے ہی ٹھیک ہوں گی میں سب سے پہلے اس ناول کو کمپلیٹ کروں گی، صحیح ہے۔ تو آپ لوگ یہ مت سوچیے کہ میں نے اس ناول کو بالکل پڑھنا چھوڑ دیا ہے، کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی جس کی وجہ سے میں ناول اپلوڈ نہیں کر پا رہی، تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔